بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام دوستوں کو، تمام ساتھیوں کو، تمام سٹوڈنٹس کو، جتنے بھی دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، سب لوگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کے لیکچر میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ پی ایچ پی کے بارے میں۔ جس طرح کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، ہمارا ایک سیریز چل رہی ہے ویب ڈیولپمنٹ کی یا ویب ڈیزائننگ کی، کچھ بھی کہہ لیں آپ نے، یعنی کہ اپنی کی ویب سائٹ بنانی ہے آپ نے، تو آپ نے کون کون سی ٹولز کو، کون کون سی لینگویجز کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا HTML کے بارے میں، صحیح ہے۔ اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا CSS کے بارے میں، اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا جاوا اسکرپٹ کے بارے میں۔ تو انشاءاللہ آج کے لیکچر میں ڈسکس کرتے ہیں PHP کے بارے میں، ٹھیک ہے جی۔ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، بہت ہی لازمی ہے۔ PHP ایک بہت ہی اہم لینگویج ہے۔ دیکھتے ہیں جی، شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ دیکھیں جی، PHP کا مطلب ہے ہائپر ٹیکسٹ پری پروسیسر۔ ہائپر ٹیکسٹ پری پروسیسر، یاد رکھیں یہ ایک ایسی لینگویج ہے جو سرور سائڈ کی لینگویج ہے۔ یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب بھی آپ کو کوئی ویب سائٹ بناتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں ایک سرور کا اور کلائنٹ کا کانسیپٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ نے ڈیٹا کمیونیکیشن پڑھی ہے یا نیٹ ورکنگ پڑھی ہے، ایک کلائنٹ ہوتا ہے، ایک سرور ہوتا ہے۔ آپ جب بھی کوئی ویب سائٹ بناتے ہیں تو آپ اس کو سرور میں اپلوڈ کرتے ہیں، صحیح ہے۔ سرور کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ کا ایک تو لوکل کمپیوٹر ہوتا ہے نا، جہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کمپیوٹر، اپنی جہاں چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں، ویب سائٹ بنا رہے ہوتے ہیں یا MS ورڈ میں کام کر رہے، یہ لوکل سرور ہے، لوکل کلائنٹ ہے، سوری۔ تو اگر آپ نے کوئی ویب سائٹ بنانی ہے تو سرور پہ لوگ اپلوڈ کرتے ہیں۔ کیوں سرور پہ اپلوڈ کرتے ہیں؟ کہ 24 گھنٹے اویلیبل رہے، سرور ہمیشہ آن رہتا ہے۔ کوئی بھی کسی بھی دن رات میں کوئی بھی بندہ اگر آپ کی ویب سائٹ کو کھولے تو ہمیشہ آپ کے سامنے آ جائے، یہ نہ ہو کہ ڈاؤن ہو یا کوئی مسئلہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو سرور ہمیشہ آن ہی رہتا ہے۔ تو یاد رکھیں PHP ایک ایسی لینگویج ہے، سرور سائڈ کی لینگویج ہے، سرور سائڈ اسکرپٹنگ لینگویج ہے، ایک قسم کا سافٹ ویئر بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی مدد سے ہم پاورفل ڈائنامک ویب سائٹس بناتے ہیں، یاد رکھیں۔ It is used for the creating powerful dynamic websites, web application and desktop application۔ کوئی بھی ویب سائٹ کی اپلیکیشنز ہو، ڈیسک ٹاپ کی اپلیکیشنز ہوں، ویب سائٹس ہوں، ڈائنامک ہوں۔ ڈائنامک کا مطلب اگر یوزر کچھ ان پٹ کرے تو وہ سرور کی سائٹ پہ چلا جائے، سرور پھر آپ کو واپس آنسر بھی دے دے، اسے کہتے ہیں ڈائنامک ویب سائٹس۔ مطلب یوزر کچھ سوال کرے، سرور اس کو جواب دے، اٹ از کالڈ ڈائنامک ویب سائٹ، ٹھیک ہے۔ اور یہ یاد رکھنا PHP جو ہے وہ فری ٹو یوز ہے، فری ہے، اوپن سورس ہے۔ اوپن سورس مطلب فری۔ آپ ویب پروگرامنگ کی ویب سائٹ لینگویج ہے لیکن فری ہے، وچ از یوز ٹو کریٹنگ انٹریکٹیو ویب سائٹ۔ تو PHP از اے سرور سائڈ ویب ڈیولپمنٹ لینگویج وچ از مسٹ بی ریکوائرڈ فار سرور فار ایگزیکیوشن۔ تو ہمیشہ بات یہ یاد رکھنا کہ PHP آپ کریں گے سرور سائڈ میں، اس کی جو پروگرامنگ ہوتی ہے سرور سائڈ میں ہوتی ہے، صحیح ہے۔ یہ اپنے ذہن میں آپ نے بات رکھنی ہے۔ ہسٹری کچھ پڑھ لیتے ہیں PHP کی۔ PHP کی ہسٹری کیا ہے؟ تو ابھی میں نے بتایا کہ یہ اوپن سورس اسکرپٹنگ لینگویج ہے۔ تو یہ اوریجنلی کریٹ ہوئی تھی، ایک سائنسدان تھا جس کا نام تھا ریسمس لیڈفورڈ، 1995 میں اس کی شروعات ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو PHP جو ہے اس کا جو پہلا ورژن آیا تھا وہ 1 تھا، اور وہ تھا 1995 میں۔ آج کل جو اس کا ورژن چل رہا ہے وہ 5.5 بھی ہے، اور اس سے آگے بھی ورژنز آ گئے ہیں، ضروری نہیں ہے یہ چند مہینوں بعد دوسرا آ جاتا ہے، چند مہینوں بعد اس سے اگلا آ جاتا ہے۔ تو ورژنز آپ نے کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتے، آپ نے سینٹیکس دیکھنا ہے اور اس کے جو لوازمات ہیں، اس کے جو رولز ہیں وہ آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں۔ PHP کہاں سے اویلیبل ہے؟ تو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے یہ فری اوپن سورس ہے، تو اس کی ایک ویب سائٹ ہے php.net، یہاں سے بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ آپ گوگل میں کہیں بھی لکھیں تو آپ وہاں سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، فری سورس کوڈ ہے یہ۔ اچھا، فرق کیا ہے جی سرور سائڈ میں اور کلائنٹ سائڈ اسکرپٹنگ لینگویج میں؟ ٹھیک ہے، ابھی میں نے آپ کو اس کا ذرا سا بریف ڈسکشن کیا تھا۔ ایک سرور سائڈ ہوتا ہے، ایک کلائنٹ سائڈ ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں سرور سائڈ اسکرپٹنگ لینگویج آلویز جنریٹس رن ٹائم ایررز ان دا براؤزر۔ سرور سائڈ جو اسکرپٹنگ لینگویج ہے وہ عام طور پر یاد رکھیں براؤزرز میں ایرر بتائے گی، آپ کے چلے گی تو سرور میں، ٹھیک ہے،
چلے گی تو سرور میں آلویز جنریٹ رن ٹائم ایرر ان دا براؤزر. اگر کوئی مسئلہ آ جائے، کوئی ایررز آ جائیں، تو آپ کو براؤزر میں آپ کو وہ مسئلہ شو کرتا ہے. تو جبکہ کلائنٹ سائڈ جو ہے while a client side language does not generate an error in the browser. جبکہ کلائنٹ سائڈ کا جو کوئی بھی لینگویج ہے، چاہے وہ HTML ہے، چاہے وہ جاوا اسکرپٹ ہے، اگر اس میں ایرر آ جائے تو وہ براؤزر میں ایرر شو نہیں کرے گا. یہ ایک لازمی فرق ہے دونوں میں. صحیح ہے، یہ لازمی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. ایک اور اپنے ذہن میں رکھیں کہ سورس کوڈ آف دا سرور سائڈ اسکرپٹنگ لینگویج کین ناٹ بی فاؤنڈ ان دا HTML ڈاکومنٹ. اگر آپ نے سرور سائٹ پہ لینگویج لکھی ہے، یعنی کہ PHP لکھا ہے، سورس کوڈ لکھا ہے، اور اگر آپ وہ HTML میں دیکھنا چاہتے ہیں، HTML میں اس کا کوڈ دیکھنا چاہتے ہیں، صحیح ہے، تو وہ آپ اس کا کوڈ دیکھ نہیں سکتے. کلائنٹ میں آپ اس کا کوڈ دیکھیں گے نہیں، وہ نظر ہی نہیں آئے گا، وہ نظر ہی نہیں آئے گا آپ کا HTML کا کوڈ، PHP کا کوڈ. ٹھیک ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ HTML میں یعنی کہ کلائنٹ سائڈ پہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ PHP کا کوڈ دیکھوں، وہ آپ کو شو نہیں ہوگا. یہ بنیادی فرق ہے. ہم کریں گے بھی آگے اس کے پریکٹیکل کریں گے تو آپ کو خود سمجھ آ جائے گی. جبکہ کلائنٹ سائڈ کی جو اسکرپٹنگ لینگویج ہے، وہ جس طرح کہ HTML ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کلائنٹ سائڈ پہ. ٹھیک ہے، کلائنٹ سائڈ اسکرپٹنگ کوڈز میں بی فاؤنڈ ان دا HTML ڈاکومنٹ، وہ آپ کلائنٹ سائڈ پہ بالکل دیکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا، ایک اور مسئلہ ہے کہ سرور سائڈ اسکرپٹنگ لینگویج ہیز اٹس لائبریری. اس کی ایک الگ لائبریری ہوتی ہے. سرور سائڈ کی لینگویج کی ایک الگ لائبریری ہوتی ہے جس کو کمپائلر کہتے ہیں، فرام وچ انفارمیشن کین بی ایکسیس، جہاں سے آپ انفارمیشن لکھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اور وہاں سے انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں. جبکہ کلائنٹ سائڈ کی جو اسکرپٹنگ لینگویج ہے ڈز ناٹ ہیو اینی کمپائلر، اس کا کوئی کمپائلر نہیں ہوتا. جس طرح HTML اس کو کوئی کمپائلر نہیں ہے، صرف آپ HTML لکھیں گے، بس رن کریں گے اور اس کا رزلٹ دیکھ لیں گے. جبکہ PHP کا جو ہے اس کا کمپائلر ہوتا ہے. سرور سائڈ کی جو بھی لینگویج ہوگی، چاہے وہ PHP ہے یا کوئی بھی لینگویج ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی لینگویجز ہیں، اس کے کمپائلرز ہوتے ہیں. یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے. اچھا، اب جب آپ PHP پڑھیں گے تو ہم وٹ کین وی کریٹ ود دا PHP سے ہم کیا کچھ کریٹ کر سکتے ہیں، کیا کچھ کریٹ کر سکتے ہیں، کیا کچھ کریٹ نہیں کر سکتے. جتنی بھی آج کل ڈائنامک ویب سائٹس ہیں، جتنی بھی ڈائنامک ویب سائٹ جو مشہور ویب سائٹ ہے، سب PHP پہ بنی ہوئی ہیں، سب کی سب PHP پہ ہے. مثال کے طور پر وی کین کریٹ ویب ایپلیکیشن. آپ PHP میں ویب ایپلیکیشن بنا سکتے ہیں، آپ PHP میں ڈائنامک ویب سائٹس بنا سکتے ہیں، آپ PHP میں ٹویٹرز، فیس بک، مائی اسپیس، یہ جتنی بھی ویب سائٹیں بنی ہوئی ہیں، یہ آپ PHP میں بناتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ سب PHP سے بنی ہوئی ہیں. اسی طرح آپ کوئی بھی ای کامرس کی ویب سائٹیں بناتے ہیں، آن لائن شاپنگ ویب سائٹس بناتے ہیں، جس طرح کی مثال کے طور پر OLX.com ہے. ٹھیک ہے، یہ سب PHP میں کریٹ ہوئی ہوئی ہیں. اسی طرح کوئی نیوز ویب سائٹس ہیں، جس طرح BBC.com ہے، CNN.com ہے، اس طرح بہت سی کوئی نیوز کی ویب سائٹس ہیں، وہ سب PHP میں بنی ہوئی ہیں. وی کین کریٹ اسمال اپلیکیشن یوزنگ PHP. آپ اسمال اپلیکیشن بھی بنا سکتے ہیں، چھوٹی موٹی اپلیکیشن ویب سائٹ پہ، جس طرح آپ نے کلاک بنانی ہے، کیلکولیٹر بنانا ہے، امیج سلائڈر بنانا ہے. سلائڈر آپ جانتے ہیں، ویب سائٹ پہ سلائڈرز، سامنے ویب سائٹ پہ جو ایک سلائڈر گھومتا ہے دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں. ٹھیک ہے، کرنسی کنورٹر بنا سکتے ہیں، وزٹر کاؤنٹر بنا سکتے ہیں. تو کیا کچھ نہیں بنا سکتے آپ PHP میں. تو وی کین کریٹ ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن بھی بنا سکتے ہیں PHP. ضروری نہیں آپ ویب سائٹ یا اپلیکیشن بنائیں، آپ ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن بھی بنا سکتے ہیں PHP میں. جس مثال کے طور پر آپ امیج ایڈیٹنگ کے سافٹ ویئر بنا سکتے ہیں، امیج ریسائزنگ کے سافٹ ویئر بنا سکتے ہیں. یہ سارے سافٹ ویئر جو ہیں وہ آپ PHP میں بنا سکتے ہیں. تو یہ بہت سارا کام آپ PHP میں کر سکتے ہیں. اچھا، تو وٹ از دا ڈفرنس بٹوین دا PHP اور PHP اور ASP میں کیا فرق ہے؟ تو ابھی میں نے بولا کہ PHP ایک اوپن سورس ہے، جبکہ ASP یعنی کہ ایکٹیو سرور پیجز جو ہے وہ مائکروسافٹ کی پروڈکٹ ہے. تو یہ دیکھ لیں آپ، PHP از اے فری ٹو یوز ٹو اوپن سورس ویب ایپلیکیشن لینگویج، جبکہ ASP از اے فریم ورک آف مائکروسافٹ وچ از ناٹ ٹوٹلی فری اینڈ اٹ از ناٹ اوپن سورس. ASP جو ہے اوپن سورس نہیں ہے، فری نہیں ہے، جبکہ PHP جو ہے وہ فری ہے. تو PHP has a share of
65% دا کرنٹ ویب اپلیکیشن سینیریو. جتنی بھی ویب اپلیکیشنز ہیں دنیا میں ویب سائٹیں چل رہی ہیں اس میں جو 65% شیئر ہے وہ پی ایچ پی کا ہے. صحیح ہے کیونکہ اوپن سورس ہے اور فری آف کاسٹ ہے تو ظاہر بات ہے اس کا آدھے سے زیادہ جو کرنٹ سینیریو ہے ڈیولپمنٹ ہے وہ سب پی ایچ پی میں ہوئی ہوئی ہے. جبکہ پی ایچ پی جو ہے وہ ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہے, سمپل ہے اور آسانی سے ہم لکھ سکتے ہیں, ایزی ٹو رائٹ ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جبکہ ای ایس پی جو ہے ذرا سی پی ایچ پی سے ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ ہے اور ناٹ ریٹن فریلی لائک دا پی ایچ پی. آپ اس کو فریلی نہیں یوز کر سکتے کیونکہ آپ کو بتایا یہ مائکروسافٹ کی پروڈکٹ ہے تو یہ فری ابھی نہیں ہے, جبکہ پی ایچ پی جو ہے وہ فری ہے. اچھا, پی ایچ پی کے ساتھ آپ مائی ایس کیو ایل ڈیٹا بیس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ پی ایچ پی تو ایک سمپل لینگویج ہے, اسکرپٹنگ لینگویج ہے, لیکن جب آپ ڈیٹا بیس میں یعنی کہ ویب سائٹ پہ کام کریں گے, ویب سائٹیں بنائیں گے تو اس میں تو لازمی طور پر ڈیٹا بیس کا ہونا ضروری ہے کیونکہ جب بھی کوئی انفارمیشن رکھتے ہیں, کوئی بھی انفارمیشن رکھیں گے, ای کامرس کی ویب سائٹیں بنا رہے ہیں, نیوز کی ویب سائٹ بنا رہے ہیں تو ڈیٹا بیس کا تو استعمال لازمی ہوگا. تو ڈیٹا بیس کا جب لازمی ہوگا استعمال تو آپ اس کو پی ایچ پی میں, پی ایچ پی کی خاصیت ہے کہ وہ مائی ایس کیو ایل کے ساتھ آسانی سے انٹیگریٹ ہو سکتی ہے, اس کے ساتھ لنک پیدا کر سکتی ہے. تو فار اسٹورنگ ڈیٹا ان دا سرور ڈیٹا بیس از آلویز نیسسری فار اینی ڈیولپمنٹ اسکرپٹنگ لینگویج اینڈ پی ایچ پی آلسو نیڈ دس. تو پی ایچ پی اینی ڈیٹا بیس کین بی یوز سچ ایز, آپ پی ایچ پی کے ساتھ اوریکل استعمال کر سکتے ہیں, ایس کیو ایل استعمال کر سکتے ہیں, مائی ایس کیو ایل استعمال کر سکتے ہیں, ایون کہ آپ ایم ایس ایکسیس کا بھی پی ایچ پی کے ساتھ لنک پیدا کر سکتے ہیں. لیکن مائی ایس کیو ایل اس لیے ضروری ہے, مائی ایس کیو ایل اس لیے عام چلتا ہے کہ وہ ریلیشنل ڈیٹا بیس ہے, ریلیشنل ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ہے, یعنی کہ آر ڈی ایم ایس اس میں موجود ہے. تو پی ایچ پی کا زیادہ تعلق مائی ایس کیو ایل سے بہت ہی اچھا بنتا ہے. تو یہ وجہ یہی ہے کہ وہ ریلیشنل ڈیٹا بیس سسٹم ہے تو اس وجہ سے. اور یہ عام طور پر آپ کو بتا دیا کہ مائی ایس کیو ایل وچ از آلسو اوپن سورس اور فری آف کاسٹ ہے, تو یہ بھی ایک فرق ہے کیونکہ پی ایچ پی بھی اوپن سورس ہے اور مائی ایس کیو ایل بھی اوپن سورس ہے اور فری آف کاسٹ ہے, تو دونوں کا اچھا لنک بن جاتا ہے. تو مائی ایس کیو ایل از موسٹلی یوز فار دا پی ایچ پی فار اسٹورنگ دا ڈیٹا ان سائڈ دا ویب سرور. تو یاد رکھیں اگر آپ نے پی ایچ پی میں کام کرنا ہے تو مائی ایس کیو ایل کا تعلق پی ایچ پی کے ساتھ بڑا اچھا بن جاتا ہے اور ویب سرور پر وہ آسانی سے اسٹور بھی ہو جاتا ہے. اچھا, پی ایچ پی کام کس طرح کرتا ہے, ہاؤ ڈز پی ایچ پی ورک, کس طرح کام کرے گا. تو ابھی میں نے بتایا کہ پی ایچ پی جو ہے وہ سرور پہ کام کرتا ہے. آپ جب کلائنٹ پہ کوئی چیز دیں گے, کوئی انفارمیشن دیں گے, ایچ ٹی ایم ایل لکھیں گے, اب مطلب میں نے کوئی بٹن دبایا, انٹر یور نیم, ٹھیک ہے, یعنی میں نے سبمٹ کا بٹن دبا دیا تو کہاں چلا گیا وہ انفارمیشن, سرور میں چلی گئی. تو سرور میں اپنا کام ہوگا, پی ایچ پی اپنا کام کرے گا اور واپس کلائنٹ کو جواب دے گا. تو اس طرح کام کرتا ہے. دیکھ لیں یہ لکھا ہوا بھی ہے, پی ایچ پی کوڈ کین بی ریٹن ان سائڈ ایچ ٹی ایم ایل ڈاکومنٹ. یہ عام طور پہ اس کا جو ڈاکومنٹ ہے پی ایچ پی کا وہ عام طور پہ ایچ ٹی ایم ایل کے اندر ہی لکھا جاتا ہے. بٹ پی ایچ پی ریکوائرز اے ویب سرور, ٹھیک ہے, اس کے لیے ویب سرور ہونا لازمی ہے اور ہم ابھی کریں گے بھی انسٹال ویب سرور اپنے کمپیوٹر میں. تو پی ایچ پی جب بھی لکھیں اس کے لیے ایک سرور کا ہونا ضروری ہے. تو پی ایچ پی ایکچولی سافٹ ویئر ہے, ظاہر بات ہے سافٹ ویئر ہی ہوگا, ہارڈ ویئر تھوڑی ہے. سافٹ ویئر ہے وچ از انسٹال آن دا ویب سرور فرام ویئر اٹ پرفارم دا ٹاسک گیون بائی دا ڈیولپر اینڈ ریٹرن دا آؤٹ پٹ ٹو دا وزٹر براؤزر ود ان ملی سیکنڈ. اور آپ کو بتا دیا ہے کہ پی ایچ پی جب اپنا کام کر لے گا, سرور پہ اپنا ایگزیکیوٹ ہو جائے گا تو اس کا جو رزلٹ ہوگا وہ آپ کے ویب براؤزر میں ود ان ملی سیکنڈ, بہت ہی کم وقت میں آپ کے سامنے براؤزر میں دکھائی دے گا. تو اس طرح کام کرتا ہے جی پی ایچ پی, ٹھیک ہے. ہم ابھی اس کا پریکٹیکل کریں گے بھی. سینٹیکس کس طرح ہوگا جی پی ایچ پی کا سینٹیکس جب ہم لکھیں گے تو کس طرح لکھیں گے. پی ایچ پی کا سینٹیکس آپ کے سامنے ہے, دیکھیں جب بھی آپ پی ایچ پی لکھیں, ٹھیک ہے, کسی ویب ایڈیٹر میں, وہ سوری ٹیکسٹ ایڈیٹر میں, ٹھیک ہے, ایچ ٹی ایم ایل لکھیں گے, باڈی لکھیں گے, ہیڈ لکھیں گے, تو اس کا جب پی ایچ پی کا کام ہوگا تو یہ دیکھیں یہ ٹیگ نظر آ رہا ہے آپ کو, یہ اس کے بعد کسٹم مارک پی ایچ پی لکھیں گے. پی ایچ پی کے بعد بس یہاں پی ایچ پی کے کوڈز آپ نے لکھنے, اور جب پی ایچ پی اپنا کام مکمل کر لے تو کسٹم مارک اور ٹیگ بند, یہاں اس کے اندر آپ نے پی ایچ پی کا کام کرنا ہے.
اس کے اندر اندر آپ نے پی ایچ پی کا کام کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، پی ایچ پی کا کام اس کے اندر اندر ہوگا. تو پی ایچ پی آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ہوتا تو ایچ ٹی ایم ایل کے اندر ہے، اس کی کوڈنگ ایچ ٹی ایم ایل کے اندر لکھیں گے، لیکن یہ سینٹیکس پی ایچ پی کا یہ ہے آپ کے سامنے. پی ایچ پی کے لیے کون سے ٹول استعمال ہونے چاہیے، کون کون سی سافٹ ویئر ٹولز ہم نے استعمال کرنے ہیں. تو ابھی آپ کو بولا کہ پی ایچ پی کے لیے جب بھی آپ کام کریں گے تو آپ نے ویب سرور کا استعمال کرنا ہے، ویب سرور اپنے کمپیوٹر میں انسٹال کرنا ہے، چاہے زیم ہو جائے چاہے ویم ہو جائے، ہم کریں گے ابھی. ٹھیک ہے، اور ڈیٹا بیس کا استعمال کرنا ہے، ڈیٹا بیس کو انسٹال کرنا ہے اپنے کمپیوٹر میں. اسی طرح پی ایچ پی کو انسٹال کرنا ہے، پی ایچ پی کا کوئی بھی لیٹسٹ ورژن آپ نے انسٹال کرنا ہے. اسی طرح آپ کے پاس ہونا چاہیے ٹیکسٹ ایڈیٹر، کوئی بھی ہونا چاہیے، چاہے ورڈ پیڈ ہے، چاہے ٹھیک ہے ورڈ پیڈ پلس پلس ہے، ٹھیک ہے، یا آپ، اور اس کے بعد آپ کے پاس ویب براؤزر تو ہونا چاہیے. تو آپ کے پاس تقریباً 5-6 ٹولز آپ کے سامنے ہونے چاہیے جب بھی آپ پی ایچ پی میں کام کریں. ویب سرور، ڈیٹا بیس، کوئی پی ایچ پی کا سافٹ ویئر لیٹسٹ، اور ٹیکسٹ ایڈیٹر ہونا چاہیے، اور ویب براؤزر ہونے چاہیے. یہ 5 آپ کے پاس چیزیں ہوں گی تو آپ پی ایچ پی میں کام کر سکتے ہیں. اچھا، جب بھی آپ پی ایچ پی میں کام کریں گے، وی ہیو سیٹ آف ٹولز آف پی ایچ پی ایزیلی آن کمپیوٹرز. پی ایچ پی میں جب بھی آپ کام کریں گے تو آپ کو میں نے بتایا ایک سافٹ ویئر انسٹال کریں گے، چاہے وہ ویم ہے چاہے وہ زیم ہے. یہ سرور کے نام ہے، یہ فری ہے، یہ دیکھیں WAMP ویم یا انسٹال کر لیں. اس کے ساتھ آپ کے پاس اپیچی سرور بھی آپ خود بخود انسٹال ہو جائے گا، مائی ایس کیو ایل ڈیٹا بیس انسٹال ہو جائے گا، اور فائزیلا انسٹال ہو جائے گا. یا اگر کوئی یہ نہیں کرنا چاہتا، اگر زیم بھی انسٹال کر سکتے ہیں، XAMPP زیم. یہ بھی ایک سافٹ ویئر ہے جو آپ اپنے کمپیوٹر کو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ سرور بن جائے، کیونکہ ابھی آپ کو بتایا پی ایچ پی کے لیے سرور ہونا لازمی ہے. تو سرور کس طرح کریں گے؟ تو ایک سافٹ ویئر ملتا ہے نیٹ پہ، ویم ہے یا زیم ہے. جب یہ آپ کے کمپیوٹر میں انسٹال ہو جائے گا تو آپ کا کمپیوٹر سرور کے طور پر استعمال ہونے لگے گا. تو ویم کریں یا زیم کریں، کوئی بھی آپ کر سکتے ہیں، فری ہے. تو ہم زیم انسٹال کریں گے، جب آپ کریں گے ڈاؤن لوڈ کریں گے تو آپ کو میں بتاؤں گا زیم انسٹال کس طرح کرتے ہیں. تو جب بھی آپ ویم کریں یا زیم کریں تو آپ کے پاس اپیچی سرور انسٹال ہو جائے گا، مائی ایس کیو ایل ہو جائے گا، اور فائل ضلع ہو جائے گا انسٹالڈ. جب بھی پی ایچ پی کریں گے تو اس کے لیے آپ کو چاہیے جی ٹیکسٹ ایڈیٹر. ٹیکسٹ ایڈیٹر آپ کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں، نوٹ پیڈ کر سکتے ہیں، جس طرح عام کمپیوٹر میں شامل ہوتا ہے. یہ دیکھیں نوٹ پیڈ آپ کے سامنے، یہاں آپ پی ایچ پی کی کوڈنگ کر سکتے ہیں. یا اگر آپ یہ نہیں چاہتے تو آپ نوٹ پیڈ پلس پلس انسٹال کر سکتے ہیں اپنے کمپیوٹر میں. نوٹ پیڈ پلس پلس آپ گوگل میں جائیں اور لکھیں نوٹ پیڈ پلس پلس. یہ دیکھیں نوٹ پیڈ پلس پلس ڈاؤن لوڈ کریں، کوئی بھی لیٹسٹ ورژن آپ یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. جیسے آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے تو آپ کے پاس اس طرح کا انوائرمنٹ آئے گا. یہ دیکھیں نوٹ پیڈ پلس پلس، یہاں آپ کر سکتے ہیں جی پی ایچ پی کی کوڈنگ. یا ایک تیسرا بھی انوائرمنٹ ہے جس کو کہتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، جس کو کہتے ہیں ویژول اسٹوڈیو کوڈ انسٹال. ویژول اسٹوڈیو کوڈ ڈاؤن لوڈ، یہ کر لیں آپ. یہ بھی زبردست انوائرمنٹ ہے. یہ دیکھیں ڈاؤن لوڈ ویژول اسٹوڈیو کوڈ. جیسے میں نے اس کو کلک کیا تو آپ کے سامنے یہ ونڈو آ جائے گی، ڈاؤن لوڈ ویژول اسٹوڈیو کوڈ. آپ ونڈو کے لیے انسٹال کرنا چاہتے ہیں، میک کے لیے کرنا چاہتے ہیں، یا لینکس کے لیے کرنا چاہتے ہیں. تو اگر 32 بٹ ہے یا 64 بٹ ہے تو آپ یہاں سے آرام سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. جیسے میں نے ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ دیکھیں ویژول اسٹوڈیو کوڈ، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے. اس کو میں ڈبل کلک کروں تو اس کا انوائرمنٹ بڑا زبردست ہے، بلیک بیک گراؤنڈ ہے اس کا، اور کوڈنگ بڑی آسانی سے اس میں ہو جاتی ہے. تو یہ دیکھیں یہ اس کا ہے جی کوڈ ایڈیٹر ویژول اسٹوڈیو کوڈ ایڈیٹر. ایک میرے خیال 2 کھل گئے، اس کو ایک بند کریں. یہ دیکھیں یہ اس کا انوائرمنٹ ہے، زبردست ہے. یہ دیکھیں میں نے پہلے سے کوڈنگ کی ہوئی ہے، تو آپ یہاں فائل میں جا کے نیو فائل کر کے اس کی کوڈنگ یہاں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو یہاں بھی آپ اس کی پی ایچ پی کی کوڈنگ بڑے آسانی سے کر سکتے ہیں. یہ بڑا زبردست انوائرمنٹ ہے، میں اسی کو استعمال کروں گا آپ کے لیے. صحیح ہے. اچھا، اس کے علاوہ
اچھا یہ تو ہو گئی انوائرمنٹ کی بات نا، کوڈ ایڈیٹرز مطلب ٹیکسٹ ایڈیٹرز کی بات ہو گئی. اب سب سے اہم بات جو ہے، آپ نے اپنے کمپیوٹر کو سرور بنانا ہے. سرور جب تک نہیں بنے گا جب تک آپ زیم یا ویم انسٹال نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے بھی آپ بالکل جا سکتے ہیں، گوگل میں جائیں، ٹھیک ہے. زیم انسٹال کرتے ہیں یا ویم انسٹال کرتے ہیں، دونوں آپ کی مرضی ہے، کوئی بھی انسٹال کریں. دیکھیں ویم 54 بٹ یہ انسٹال کر لیں. اس کے یہ دیکھیں ڈاؤن لوڈ ویم سرور، ٹھیک ہے. میں اس کو کلک کرتا ہوں تو یا آپ یہ انسٹال کریں ویم سرور، یہ دیکھیں ویم سرور، یہ دیکھیں آپ یہاں سے انسٹال کریں. یا آپ چاہتے ہیں نہیں میں ویم میں نہیں زیم کا انسٹال کرتا ہوں تو آپ زیم انسٹال کر لیں. یہ دیکھیں زیم، ٹھیک ہے. یہاں سے بھی آپ انسٹال کر سکتے ہیں، یہ دیکھیں زیم سرور، ٹھیک ہے. اس میں جب زیم کوئی بھی سرور انسٹال کریں ویم یا زیم تو آپ کے سامنے اپاچی سرور انسٹال ہو جائے گا. ماریا ڈی بی یہ ڈیٹا بیس کا ایک سافٹ ویئر ماریا ڈی بی یہ انسٹال ہو جائے گا. پی ایچ پی ہو جائے گا اور پرل ہو جائے گا، ٹھیک ہے. یہ سارے انوائرمنٹ آپ کے سامنے انسٹال ہو جائیں گے. جیسے کہ میں نے پہلے سے انسٹال کیا ہوا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. زیم، یہ دیکھیں زیم کنٹرولر، جیسے میں نے کلک کیا تو یہ دیکھیں زیم سرور آپ کے سامنے انسٹالڈ ہے. جیسے آپ کے سامنے کمپیوٹر میں لیپ ٹاپ میں آپ انسٹال کریں گے تو اس طرح کا انوائرمنٹ آئے گا، یہ ٹھیک ہے. یہ آپ کے سامنے انوائرمنٹ آئے گا. یہ ورژن آپ کا بتا رہا ہے، کوئی بھی ورژن چل رہا ہوگا، صحیح ہے. اچھا یہ آپ نے خیال رکھنا ہے جب بھی آپ پی ایچ پی کام کریں نا، ایک تو سرور کو سٹارٹ کرنا ہے، یہ دیکھیں اپاچی سرور، اس کو سٹارٹ میں لانا ہے اور مائی سیکول کو سٹارٹ میں لانا ہے، ٹھیک ہے. یہ آپ نے لازمی کام کرنا ہے، دو کو تو لازمی کرنا ہے. یہ دیکھیں دونوں، یہ دیکھیں انسٹال ہو گئے، اسٹارٹ ہو گئے. اسٹارٹ، یہ بھی میں ایک منٹ اس کو میں لاؤ کروں، اس کو میں نے اسٹارٹ دوبارہ کرتا ہوں. ان دونوں کو آپ نے لازمی اسٹارٹ کرنا ہے. یہ دیکھیں اپاچی سرور کو اسٹارٹ کرنا ہے اور مائی سیکول کو اسٹارٹ کرنا ہے. ان دونوں کو تو آپ نے لازمی انسٹال کرنا ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہی آپ کے سامنے دونوں سٹارٹ ہو جائیں اپاچی سرور اور MySQL ایس کیو ایل، تو آپ یہاں لکھیں لوکل ہوسٹ، لوکل ہوسٹ. جیسے میں لوکل ہوسٹ لکھتا ہوں نا تو یہ دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ میرے کمپیوٹر میں زیم سرور صحیح انسٹال ہے، صحیح ہے. لوکل ہوسٹ بن گیا میرا کمپیوٹر، جو ہے اس وقت سرور کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، صحیح ہے. یہ دیکھیں آپ اس میں پھر مختلف کام کر سکتے ہیں. آپ ڈیٹا بیس کی طرف جا سکتے ہیں، یہ دیکھیں پی ایچ پی مائی ایڈمن کی طرف جا سکتے ہیں، آپ کوئی بھی کام یہاں کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں یہ ڈیٹا بیس آ گیا، پی ایچ پی مائی ایڈمن، ٹھیک ہے. یہاں ڈیٹا بیس کا کام کر سکتے ہیں آپ. یہ ڈیٹا بیس سرور ہے، سرور کا ورژن ہے، سرور کی ٹائپ ہے ماریا ڈی بی، دیکھیں نظر آ رہا ہے، صحیح ہے. پروٹوکول ہے، یوزر آپ ہیں، روٹ یوزر آپ ہیں، صحیح ہے. یہ سارا اس کی انفارمیشن ہے. ویب سرور اپاچی سرور چل رہا ہے اس وقت، ڈیٹا بیس کلائنٹ ہے، پی ایچ پی ایکسٹینشن ہے، پی ایچ پی کا یہ ورژن اس وقت یہ چل رہا ہے اس میں. تو یہاں آپ ڈیٹا بیس بنائیں گے، مطلب ٹیبلز بنائیں گے، ڈیٹا بیس کا کام یہاں کریں گے، صحیح ہے نا. تو یہ لازمی آپ نے کام کرنا ہے جب بھی آپ پی ایچ پی میں کام کریں گے، ٹھیک ہے. ٹیکسٹ ایڈیٹر میں استعمال کروں گا یہ والا، ٹھیک ہے. ویژول اسٹوڈیو کوڈ ایڈیٹر یہ استعمال کرنا ہے میں نے، اور سرور کے طور پر میں نے زیم کا استعمال کرنا ہے، زیم سرور کا، اوکے. یہ آپ نے لازمی انسٹال کرنا ہے اس میں. اچھا اب کرنا کیا ہے، سب سے پہلے آپ نے کام یہ کرنا ہے جب یہ دونوں کام ہو جائیں، ایک یہ کو ایڈیٹر آپ نے انسٹال کر لیں اور یہ سرور انسٹال کر لیں. اس کے بعد آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے جانا ہے سی ڈرائیو میں. سی ڈرائیو میں جیسے ہی جائیں گے نا تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے زیم سرور آپ نے سی ڈرائیو میں روٹ میں انسٹال کرنا ہے. یہ دیکھیں زیم نظر آ رہا ہے آپ کو، ٹھیک ہے. یہ زیم سرور، اوکے. اس کو ڈبل کلک کریں، آپ کو یہاں ایک فولڈر ملے گا جس کا نام ہوگا ایچ ڈی ڈاکس. یہ ایچ ٹی ڈاکس، اس کو آپ نے یہاں آپ نے اپنے کام رکھنے ہیں. پی ایچ پی کے جتنے کام ہوں گے آپ نے یہاں اچھا طریقہ یہ ہے کہ یہاں فولڈر بنا لیں پی ایچ پی کا،
ٹھیک ہے، یا HTML کا کوئی کام کرنا ہے، یا آپ نے جاوا اسکرپٹ کا کام کرنا ہے، یا آپ نے PHP کا کام کرنا ہے، اسی فولڈر میں کرنا ہے htdocs میں. جیسے کہ یہ میں دیکھیں میں نے بنایا ہوا ہے PHP، یا آپ نے PHP کا فولڈر بنا کے یہاں ساری آپ نے کام کرنا ہے PHP کا. یہ دیکھیں ایک فائل پہلے سے سیو ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے لازمی کرنا. میں آپ کو ایک کر کے بتا دیتا ہوں آپ کو. یہ دیکھیں، اچھا دیکھیں یہاں انوائرمنٹ ہے نا ویژول اسٹوڈیو. تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، فائل میں جانا ہے، نیو میں جانا ہے، ٹھیک ہے. یہاں آپ نے کو پہلے تو میں فائل سیو کر دیتا ہوں نا آسانی کے لیے. کہاں سیو کرنی ہے، سیو ایز کرتے ہیں، فائل سیو ایز ایزیم htdocs PHP کے اندر، ٹھیک ہے. میں لکھ دیتا ہوں index1 PHP. یہ پہلے سے ہے، اس کو میں سیو کر دیتا ہوں، پہلے سے موجود تھی. میں اس کو وہ ڈبل دے یہاں میں نے سیو کر دی فائل کو. ہاں سیو ہو گئی نا. تو ایک میں آسان طریقہ بتاتا ہوں کہ دیکھیں آپ جب بھی ادھر آئیں اور لکھیں سائن آف ایکسپلینیشن، کہاں گیا یہ، اور لگا دیں اس کو ٹیب. جیسے میں نے ٹیب دبایا نا تو یہ دیکھیں HTML کا کوڈ اس نے خود بخود اس کی رائٹنگ کر دی. سائن ایکسپلینیشن کے بعد HTML کی ٹیگ، ٹھیک ہے. اب میں باڈی کے اندر نا PHP کا کوڈ لکھتا ہوں، باڈی کے اندر لکھتا ہوں، ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں کوسچن مارک، یہ PHP ہے، صحیح ہے. یہاں سے PHP شروع ہو گئی، انٹر کیا. میں لکھ دیتا ہوں ایکو، کوئی بھی میسیج دیتا ہوں، دس از مائی فرسٹ PHP پروگرام، ٹھیک ہے نا. سیمی کالن، نیچے آئیں اور PHP کو یہاں بند کر دیں، فائل میں جائیں اور اس کو سیو کر لیں. سیو ہو گیا. اب میں نے index1 کو میں نے اوپن کرنا ہے براؤزر میں جا کے، ٹھیک ہے. براؤزر اوپن کریں. دیکھیں میں براؤزر میں گیا، لوکل ہوسٹ، ٹھیک ہے. اندر میں نے ڈائریکٹری کا نام دے دیا PHP. اس کے بعد یہ دیکھیں یہ آپ کی فائل آ گئی index.php، ٹھیک ہے. یہ میری PHP ہے. یہ دیکھیں اس کا ریزلٹ آ گیا، دس از مائی فرسٹ PHP پروگرام. میں نے کیا کیا، اس میں کچھ بھی نہیں کیا، صرف ایک میسج پرنٹ کیا ہے. کس کے ذریعے، اس کے ذریعے آپ سمجھ لیں یہ ایکو کے ذریعے. باقی دیکھیں کچھ بھی نہیں آ رہا. ایکو کے ذریعے PHP کے اندر میں نے ایک میسج پرنٹ کیا ہے. اب میں یہاں جا کے نا اس کو رائٹ کلک کرتا ہوں اور سورس کوڈ دیکھتا ہوں. دیکھیں ویو دا سورس کوڈ، پیج سورس کوڈ. آپ غور سے دیکھیں ادھر PHP کا کہیں ذکر نظر نہیں آ رہا. یہ دیکھیں ہیڈ ہے، میٹا ہے، میٹا نیم ہے، ٹائٹل ہے، ٹھیک ہے، ہیڈ ہے، باڈی ہے، باڈی کے اندر بس دس از مائی فرسٹ PHP پیج، باڈی بن. یہاں مجھے یعنی کہ میں کلائنٹ پر ہوں اس وقت، براؤزر چل رہا ہے، مجھے PHP کہیں نظر نہیں آ رہا، حالانکہ میں نے کوڈنگ میں PHP کا استعمال کیا ہے. یہ دیکھیں تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ یعنی یہ PHP کوڈ میں نے کہاں لکھا ہے، سرور میں لکھا ہے، سرور کا استعمال کیا ہے. جبکہ جب کلائنٹ میں جب جاتا ہوں تو PHP کا کہیں ذکر نہیں آتا. تو آپ کو سمجھ آئی، PHP جو ہے سرور بیسڈ پروگرامنگ ہے. سرور میں اس کو کوڈنگ کریں گے آپ، جو رزلٹ ہم دیکھیں گے وہ کلائنٹ پہ دیکھیں گے، یعنی کہ براؤزر میں دیکھیں گے. اور جب براؤزر میں اس کا ہم کوڈ دیکھنا چاہیں تو اس کا PHP کا کہیں ذکر نظر نہیں آتا، کہیں بھی PHP نظر نہیں آئے گی آپ کو. صرف اس کا میسج نظر آ گیا جو آپ نے دیا ہے. دیکھیں یہ نظر آیا آپ کو، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں، یہ آپ غور سے دیکھیں، یہی میں سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ یہ PHP کا میں نے باڈی کے اندر استعمال کیا ہے، یہ کیا ہے PHP، لیکن مجھے نظر نہیں آیا. کیوں؟ کیونکہ یہ کوڈ میں نے سرور کے اندر لکھا ہے، یہ پروگرامنگ سرور کے اندر ہوئی ہے. دیکھیں زیم سرور htdocs، صحیح ہے. اور یہ فائل کا نام یہ رہا index.php. تو یہ کام ہے جی PHP کا. اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ PHP سرور بیس پروگرامنگ ہے، اور اس کا جو ہم ریزلٹ دیکھیں گے وہ براؤزرز میں دیکھیں گے، یعنی کہ آؤٹ پٹ میں دیکھیں گے. صحیح ہے نا. انشاءاللہ اور بھی ایگزامپل کرتے ہیں اس کی. آئیے چلتے ہیں ذرا کمنٹس کی طرف کہ PHP میں ہم کمنٹس کس طرح انسرٹ کریں گے. تو آپ فائل میں جائیں، نیو فائل نکالی، ٹھیک ہے. اب دیکھیں میں HTML کا کوڈ لکھتا ہوں. HTML آپ کو معلوم ہے، صرف باڈی کو انسرٹ کرتا ہوں میں، باڈی. اب یہاں غور سے دیکھیں، چلے پہلے فائل کو سیو کر لوں کہ اسے کلرز آ جائیں.
فائل میں جائیں، سیو ایز کیا، اور آپ کو سب کو معلوم ہے کہ سیو کہاں کرنی ہے، زیم ڈی ٹی ڈاکس ایچ ٹی ڈاکس اور پی ایچ پی کا جو فولڈر بنایا ہے اس کے اندر آپ نے فائل کو سیو کرنا ہے. نام کوئی بھی دے دیں، انڈیکس 2 دے دیتا ہوں اور لکھ دیتا ہوں پی ایچ پی، کیونکہ میں نے سرور سائڈ پروگرامنگ کرنی ہے. ٹھیک ہے، پی ایچ پی ڈاٹ پی ایچ پی لازمی دینی ہے، اور میں نے سیو کر دیا. دیکھیں کلرز میں مشتمل ہو گیا. ٹھیک ہے، اب آ جائیں جی پی ایچ پی کا کوڈ لکھتا ہوں. میں نے کمنٹ لکھنا ہے. ٹھیک ہے، کوشچن مارک پی ایچ پی آپ نے انٹر کرنا ہے اور کمنٹ لکھنا ہے. تو کمنٹ آپ جب بھی لکھیں گے نا، تو اگر آپ سنگل لائن کی کمنٹس ہیں تو آپ ڈبل سلیش کریں اور کچھ میسج لکھ دیں، دس از اے کمنٹ. ٹھیک ہے، یا اگر آپ اگر آپ یہ لکھتے ہیں ملٹیپل لائنز میں لکھتے ہیں کمنٹس نا، ملٹیپل لائنز مطلب ہے آپ نے ایک سے زیادہ لائنوں میں کمنٹس لکھنے، تو آپ سلیش لگائیں، یہ لگائیں. ٹھیک ہے، اس میں کچھ کمنٹس دے دیں. صحیح ہے، یہ دیکھیں ملٹیپل لائنز کی کمنٹس ہیں. تو جب کمنٹ ختم ہو جائیں آپ نے دوبارہ اسٹارک اور یہ لگانا ہے اور نیچے آ جانا ہے. تو یہ ملٹیپل لائنز کی کمنٹس ہیں. اور جب پی ایچ پی کوڈ ختم کر رہا ہو تو کوشچن مارک اور یہ آپ نے انٹر کر دیا. اب آپ باڈی بند کریں، باڈی کا ٹیگ بند کریں گے، باڈی کا ٹیگ بند کیا، اس کے بعد ایچ ٹی ایم ایل کا ٹیگ بند کیا اور یہ بند ہو گیا. یہ آپ کا مکمل ایک پی ایچ پی کا کمنٹس میں نے آپ کو سمجھانا ہے. تو فائل میں گئے، دوبارہ سیو کر دیا اس کو. ٹھیک ہے، اب اس کون سے نا index.2 ہے، اس کو میں نے رن کرنا ہے براؤزر میں. تو یہاں میں لکھتا ہوں index2 نام ہے نا فائل کا، میں نے نام دیا index2 PHP. تو دیکھیں کچھ بھی نہیں آیا. کیوں؟ میں نے کمنٹس دیے تو کمنٹس تو آئیں گے نہیں نا، یہ تو صرف کمنٹس ہیں. اب میں رائٹ کلک کرتا ہوں، اس کو سورس کوڈ دیکھتا ہوں. تو یہ غور سے دیکھیں آپ، اس کا صرف HTML باڈی اور باڈی بند اور HTML بند. دیکھیں پی ایچ پی کا کوڈ مجھے نہیں بتا رہا، یہاں نہیں بتا رہا نا، کیونکہ کمنٹس صرف میں نے دکھے ہوئے. آئی سمجھ؟ جبکہ اصل کوڈ میرے پاس یہ ہے. اصل کوڈ آپ دیکھ لیں جی، اصل کوڈ یہ ہے کمنٹس پی ایچ پی. ایک پی ایچ پی کا پورا ٹیگ مجھے یہاں سے لے کر یہاں تک نہیں بتا رہا. تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ سرور سائڈ پروگرامنگ ہے، جبکہ میں نے کلائنٹ سائڈ پہ اس کی کوڈنگ دیکھی تو مجھے پی ایچ پی نظر نہیں آ رہا. تو کمنٹس اس طرح لکھتے ہیں. صحیح ہے. اچھا جی، اس ایگزامپل میں آپ کو بتا رہا ہوں ویریبلس کا استعمال. وقت کی بچت کے لیے میں نے یہ کوڈ پہلے سے لکھ دیا ہے. تو دیکھیں ویریبل کا استعمال، HTML باڈی کے اندر یہاں سے لے کر پی ایچ پی کا کوڈ ہے، یہ دیکھیں یہاں سے لے کر یہاں تک پی ایچ پی کوڈ ہے. صحیح ہے. صرف میں نے یہ بتانا ہے ویریبل کا استعمال کس طرح کرتے ہیں. یہ دیکھیں یہ ویریبل ہے. جب بھی آپ ویریبل استعمال کریں گے تو کوئی بھی نام دے دیں گے، TXT دے دیں، A دے دیں، B دے دیں، AB دے دیں، اس سے پہلے ڈالر سائن لگائیں گے، دس از اے ویریبل. تو ویریبل میں یہ سائمن آپریٹر ہو گیا، اور عدنان آن لائن کلاس ڈاٹ نیٹ یہ ڈبل کوڈ کے اندر ہو گیا. یہ جتنے بھی کانٹینٹ ہے یعنی کہ اسٹرنگ کی صورت میں یہ پاس ہو جائے گا اس ٹیکسٹ میں. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ دوسرا ویریبل ہے x5 انٹیجر ہے، 5 کی ویلیو پاس ہو جائے گی x میں. تو دیکھیں جب بھی ویریبل کا آپ استعمال کریں ذہن میں رہے کہ ڈالر سائن آپ نے پہلے لگانا ہے. اسی طرح یہ دیکھیں y ایک ویریبل ہے، ٹھیک ہے، اس میں نے ویلیو پاس کی ہے 10.5 یعنی کہ یہ فلوٹ ہے، فلوٹ ویلیو. یعنی کہ میں نے ایک ویریبل میں اسٹرنگ پاس کیا، دوسرے ویریبل میں انٹیجر پاس کیا، تیسرے ویریبل میں نے کیا پاس کیا؟ فلوٹ ویلیو پاس کی. ٹھیک ہے، 3 ویریبلز میرے سامنے ہیں. اب میں نے تینوں ویریبلز کو ایکو کرانا ہے یعنی کہ پرنٹ کرانا ہے. تو ایکو ڈالر سائن ٹیکسٹ، پھر یہ بریک کس لیے یوز کرتے ہیں کہ ایک لائن کو گیپ آ جائے، مطلب یہاں اس کے بعد ہی پرنٹ نہ ہو جائے. جو عدنان آن لائن کلاس ڈاٹ نیٹ پرنٹ ہو کر آئے گا اس کے نچلی لائن میں یہ 5 پرنٹ ہوگا، پھر اس کی نچلی لائن میں y پرنٹ ہو جائے گا. صرف میں نے ویریبل کا استعمال ادھر یہاں آپ کو سمجھایا ہے. تو میں فائل میں گیا، سیو کر دیا، اسی index.2 میں نے فائل کو سیو کیا. اب میں اس کو رن کرتا ہوں. یہ دیکھیں جی جیسے میں نے رن کیا عدنان آن لائن کلاس ڈاٹ نیٹ، پھر دوسری لائن میں 5 دوسری ویریبل کی قیمت، پھر تیسرے ویریبل کی قیمت 10.5 آ رہی ہے. صحیح ہے نا.
تو یہ اس کا کوڈ ہے آپ کے سامنے. بریک کام یہی کرتا ہے کہ دوسری لائن میں نئی لائن نیو لائن انسرٹ کرتا ہے ایکو بریک, لیکن یہ ڈبل کوڈ کے اندر لکھنا ہے آپ نے, یہ ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے, اگر ڈبل کوڈ نہیں لکھیں گے تو یہ مسئلہ آ جائے گا. تو یہ ویریبل کا استعمال ہے. اچھا جی, یہ ہے ارے کا استعمال. یہ ارے آپ جانتے ہیں, اریز میموری لوکیشنز ہوتی ہیں جس میں ملٹیپل ویلیو سٹور ہو جاتی ہیں. یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے, یہ چیزیں آپ کو پہلے سے معلوم ہونا چاہیے. جب آپ پی ایچ پی پڑھ رہے ہیں آپ کو لازمی ہے کہ آپ نے سی پلس پلس, ٹھیک ہے, ارے لوپس وغیرہ کا پہلے سے کانسیپٹ موجود ہو آپ کے ذہنوں میں. تو یہ دیکھیں ایچ ٹی ایم ایل ہے, باڈی ہے, یہ پی ایچ پی کا کوڈ یہاں سے شروع ہوا یہاں تک ختم ہوا. میں نے ارے یہاں سمجھانا ہے. ارے جب بھی آپ پی ایچ پی میں استعمال کریں گے تو پہلے آپ نے ویریبل ڈکلیئر کرنا ہے. $، کارس یہ ویریبل ہے, از اکول ٹو ارے. ٹھیک ہے, یہ فنکشن ہے ارے کا, صحیح ہے, فنکشن ہے. ارے از اے ریزرو ورڈ. آپ کے پاس پھر اسمال بریکٹ ہے, اس کے بعد کوئی بھی آپ نام دے دیں. یہ گاڑیوں کے نام ہے, ٹویوٹا, بی ایم ڈبلیو, والوو. ٹھیک ہے, یہ 3 ویریبلز آپ نے سٹور کر رہے ہیں کارز میں. ٹھیک ہے, 3 ویریبل ایٹ اے ٹائم, یعنی کہ اسٹرنگ ہے, تینوں آپ نے کار میں سٹور کرنے ہیں. جب سٹور ہو گئے تو اس کار کی ویلیوز کو میں نے پرنٹ کرانا ہے. تو یہ جب پرنٹ کرانا ہے ارے کی ویلیو کو, جب آپ پرنٹ کرائیں گے تو آپ کے پاس یہ نام ہونا چاہیے var_dum. جب بھی آپ نے ارے کی ویلیو کو پرنٹ کرانا ہو, ایک ایک ویلیو کو, آپ نے یہ والا فنکشن استعمال کرنا ہے, یاد رکھیں. ٹھیک ہے, ویریبل var_dum مکسڈ ایکسپریشن ہے, ڈمز انفارمیشن اباؤٹ دا ویریبل. ٹھیک ہے, اور یہ پی ایچ پی ختم, اور یہ باڈی کلوز, ایچ ٹی ایم ایل کلوز. فائل میں گئے, سیو کیا. ٹھیک ہے جی, اب میں نے اس کو رن کرتا ہوں. صحیح, آپ اس کو ریفریش کریں, دیکھیں مسئلہ کہاں آ رہا ہے. کہیں نہ کہیں مسئلہ ہے. بریک آپ نے استعمال کیا ہے کہ نہیں؟ میرا خیال ہے بریک کا آپ نے استعمال نہیں کیا, صرف ہم نے, کیونکہ بریک استعمال اس لیے نہیں کیا کیونکہ یہ ارے ہے. ارے میں ملٹیپل ویلیوز ہیں. یہ دیکھیں پہلی ویلیو, جو پہلی ویلیو سٹور ہوئی ہے وہ ارے 1 میں ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں ارے 1 میں والوو ہے. یہ دیکھیں ارے 0, پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے ارے 0 سے شروع ہوتا ہے. صحیح ہے, تو والوو فرسٹ لوکیشن میں, دوسری لوکیشن میں بی ایم ڈبلیو, تیسری لوکیشن میں آپ کے پاس ٹویوٹا, یہ سٹور ہوا ہے, یعنی کہ 0 1 2. ٹھیک ہے نا, یہ آپ کا سٹور ہوا ہے ارے کی پوزیشن میں. تو ارے میں کتنی ویلیوز ہیں؟ 1 2 3, 3 ویلیوز ہے. یہ دیکھیں 3 ویلیوز ہے, ارے 3. تو یہ ارے کا کنسپٹ ہے جی. ارے جب بھی آپ استعمال کریں گے پی ایچ پی میں, آپ نے اس طرح استعمال کرنا ہے. سینٹیکس آپ کے سامنے, آپ کے ذہنوں میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اچھا یہاں اس ایگزامپل میں ہم آپ کو بیان کریں گے فنکشن کے بارے میں. واٹ از اے فنکشن؟ فنکشن کا کس طرح استعمال کرتے ہیں پی ایچ پی میں. تو یہ دیکھیں فنکشن ہے. فنکشن از اے اسمال پروگرام, آپ کو معلوم ہونا چاہیے. فنکشن از اے اسمال پروگرام وچ ڈو اسپیسیفک ٹاسک. فنکشن ایک خاص پروگرام ہوتا ہے, ایک چھوٹا پروگرام ہوتا ہے جو ایک خاص کام کرتا ہے. تو یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ فنکشن ہے strlen, یعنی کہ اسٹرنگ کی لینتھ کو آپ کو دے گا. آپ کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ اسٹرنگ لینتھ دے گا, یعنی کہ ہمارے پاس یہ اسٹرنگ ہے, یہ adnan_online_class.net, دس از اے اسٹرنگ. تو اس میں کتنے کریکٹرز ہیں, کتنی لینتھ ہے, تو یہ ہمیں اس کا آؤٹ پٹ دے گا. تو جب بھی آپ نے فنکشن کا استعمال کرنا ہو, ایکو لگائیں. ایکو از آپ کو پتہ ہے کمانڈ ہے پی ایچ پی میں جو آپ کو پرنٹ کر کے دے گی. کیا پرنٹ کر کے دے گی؟ اسٹرنگ لینتھ. ٹھیک ہے, یہ اس کا سینٹیکس ہے, یاد رکھنا. یہ پی ایچ پی کوڈ ہی ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے, بس اور کچھ نہیں ہے, صرف میں نے فنکشن کا اس میں مطلب بتایا ہے کہ ہاؤ ٹو یوز فنکشن ان پی ایچ پی. تو فائل میں گئے, آپ نے سیو کیا index2 کے نام سے, .php کے نام سے فائل سیو ہے. آپ براؤزر میں جائیں گے, اس کو ریفریش کریں گے. یہ دیکھیں 20 آیا ہوا ہے, کیونکہ ہمارے پاس اس پورے اسٹرنگ میں 20 کریکٹرز ہیں. دیکھ لیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, یہ ڈاٹ 17 18 19 20 ٹی تک 20 کریکٹرز بن رہے ہیں. تو ہمارے پاس 20 کریکٹرز آ گئے. اگر میں کچھ اور لکھ دوں, فرض کیا کچھ لکھ دیتا ہوں, ایکس کا استعمال ایک اور کر دوں, اور فائل میں جاؤں, سیو کر دوں, تو ایک اسٹرنگ زیادہ ہو گیا نا, اسٹرنگ لینتھ میں ایک اسٹرنگ زیادہ ہو گیا. آپ ریفریش کریں تو یہ دیکھیں 21 آ گیا. ٹھیک ہے نا, تو یہ فنکشن کا استعمال ہے پی ایچ پی میں.
اچھا ایک اور فنکشن کا استعمال دیکھتے ہیں پی ایچ پی میں. دیکھیں ایچ ٹی ایم ایل لگایا, باڈی کے اندر میں نے ٹیگ لکھنا ہے پی ایچ پی کا, ٹھیک ہے, اور دوبارہ میں نے پی ایچ پی کا کوڈ لکھا, پی ایچ پی یہاں سے شروع ہوا یہاں بند ہو گیا. ایکو آپ کو معلوم ہے ایکو آپ نے پرنٹ کرانا ہے, یہ ہے اسٹرنگ ایس ٹی آر ورڈ انڈرسکور کاؤنٹ. نام سے ظاہر ہے کہ یہ کرے گا, میں اس کو کچھ اور نام دیتا ہوں, چلیں میں دیتا ہوں عدنان آن لائن کلاس, اے ڈی این عدنان آن لائن کلاس ڈاٹ نیٹ, ٹھیک ہے, یہ نام دے دیا میں. اب یہ نام سے ظاہر ہے یہ فنکشن کیا کرے گا, اس میں جو ورڈز ہیں اس کو کاؤنٹ کر کے دے گا, جتنے ورڈز ہیں اس کو کاؤنٹ کر دے, اسٹرنگ ورڈ کاؤنٹ, ٹھیک ہے. یہ اس کی ڈیفینیشن دیکھیں, جیسے ہی میں ماؤس اس کے اوپر لاتا ہوں یہ ساری اس کی ڈیفینیشن اور سینٹیکس آپ کے سامنے بیان کرتا ہے. یہ تو جب بھی فنکشن ختم کرنا ہو تو آپ نے لازمی طور پر سیمی کولن لازمی لگانا ہے. پی ایچ پی میں ہمیشہ یاد رکھیں جب بھی کام مطلب ایک سینٹینس ختم کرنا ہو آپ نے سیمی کولن کا استعمال لازمی کرنا ہے. تو فائل میں گئے, سیو کر دیا, آپ اس کو ریفریش کریں تو آپ یہ دیکھیں کتنے ورڈز ہیں, 2 ورڈز ہیں نا. کس طرح 2 ورڈز ہو گئے, کیونکہ دیکھیں عدنان آن لائن کلاس ڈاٹ عدنان آن لائن کلاس ایک ورڈ ہو گیا, یہ جو اسپیس آیا ہے ڈاٹ نیٹ یہ دوسرا ورڈ ہو گیا. جو جتنے ورڈز ہوں گے اتنا آپ کو سامنے یہ لا کے. اگر میں ڈاٹ کے بعد کچھ اور لکھتا ہوں, چلیں ڈاٹ ایک اور نیٹ لکھ دیتا ہوں, ڈاٹ نیٹ ایک اور لکھ دیا, فائل میں گئے, سیو کر دیا, ریفریش کیا, یہ دیکھیں 3 ورڈز آ گئے آپ کے سامنے. عدنان آن لائن کلاس ایک ورڈ, نیٹ دوسرا ورڈ, نیٹ تیسرا ورڈ, ٹھیک ہے. یہ اسپیس دے دیں یا ڈاٹ لگا دیں تو یہ ورڈ کو شمار کرتا ہے. تو ایس ٹی آر ورڈ انڈرسکور کاؤنٹ یہ فنکشن آپ کو جتنے بھی اسٹرنگ میں ورڈز ہیں اس کو کاؤنٹ کر کے دے گا, ٹھیک ہو گیا. اچھا ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں جی پی ایچ پی میں. دیکھیں ایچ ٹی ایم ایل لگایا, باڈی پی ایچ پی یہاں سے کوڈ شروع. یہ آپ کے سامنے یہ کیا ہے جی, یہ کیا ہے, یہ کمنٹ ہے, سنگل لائن کمنٹس ہے. تو چیک اف دا ٹائپ آف دا ویریبل انٹیجر, کہ آپ نے ویریبل میں جو قیمت سٹور کی ہے وہ انٹیجر ہے کہ نہیں ہے, ہم نے یہ دیکھنا ہے. تو یہ دیکھیں یہ ویریبل ہے انڈرسکور ایکس سیمن آپریٹر 5985, یہ انٹیجر ہے, ٹھیک ہے, سب کو معلوم ہے یہ انٹیجر ہے. یہ سٹور ہو جاتا ہے ایکس میں. اب میں نے اس کو چیک کرانا ہے کہ یار ایکس میں جو ویلیو ہے انٹیجر ہے کہ نہیں, تو اس کے لیے فنکشن استعمال ہوتا ہے از انٹ, نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ فنکشن استعمال ہوگا. تو اس میں 2 فنکشن استعمال ہوئے ہیں, ایک ہے ویر انڈرسکور ڈم, اس کے اندر دوسرا فنکشن ہے از انٹ, ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں ٹرو یا فالس کی شکل میں آپ کو ویلیو دے گا, یعنی کہ بولین کی شکل میں, اگر انٹیجر ہے کہ نہیں ہے. تو یہ از انٹ, ٹھیک ہے. بریک لگا دی میں نے, دوسری لائن آئے گی, پھر چیک اگین, پھر ایک اور چیکنگ ہوگی. تو 59.85 پھر از انٹ, پھر وہی ویر انڈرسکور ڈمپ, یعنی کہ ایک میں ایک فنکشن آپ کو استعمال ہو رہا ہے اس میں دیکھنے کے لیے کہ یار یہ انٹیجر ہے, اور دوسرا یہ جو میں نے ویلیو دی ہوئی ہے یہ فلوٹنگ ویلیو ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب دیکھتے ہیں اس کا ریزلٹ کیا ہوتا ہے. آپ فائل میں گئے, اس کو سیو کیا, براؤزر میں آئے, اس کو ریفریش کیا, آپ یہ دیکھیں کہ اس کی جو ریزلٹ آیا ہمارے سامنے کیا آیا ہے, ٹرو اور فالس کی شکل میں آیا ہے. تو دیکھیں پہلے ویریبل میں جو ویلیو ہے ہمارے پاس وہ انٹیجر ہے, انٹیجر یعنی کہ اس میں کوئی پوائنٹ نہیں ہے. تو از انٹ یعنی کہ یہ جو اس میں جو ویریبل ہے انٹیجر ہے, تو بالکل ہے, تو ٹرو ہو گیا نا, اس کا جواب ٹرو ہو گیا. اور دوسرے میں جب چیکنگ ہوگی تو وہ ہے فلوٹ, تو وہ دیکھے گا کہ بھئی ویریبل میں جو ویلیو ہے وہ انٹیجر ہے نہیں ہے, انٹیجر نہیں ہے, فلوٹ ہے. بھئی فلوٹ ہے تو اس کا جو آنسر ہوگا وہ ہوگا فالس کی شکل میں, ٹھیک ہے جی. تو یہ فال. اچھا یہ ذہن میں رکھیں جو ویر انڈرسکور ڈمپ ہے نا, یہ ٹرو اور فالس کی شکل میں ہمیں آؤٹ پٹ دیتا ہے. یہ ایک فنکشن ہے ویر انڈرسکور ڈمپ, یہ جو آپ کو سامنے ریزلٹ بتائے گا یہ ٹرو اور فالس کی شکل میں بتاتا ہے, بولین چیکنگ کرتا ہے, یہ بولین چیکنگ, ٹھیک ہے. تو یہ میں نے ایک اور فنکشن آپ کو بتا دیا. تو فنکشن کے اندر ایک اور فنکشن بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں, وہ تو آپ کو معلوم ہوگا جب آپ سی اور سی پلس پلس پڑھ کر آئے ہیں, جاوا پڑھ کر آئے ہیں, تو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اچھا جی اس ایگزامپل میں ہم نے آپریٹرس کا استعمال کرنا ہے, وہ بھی پلس آپریٹر ہے آپ کے سامنے. آپریٹر آپ کو معلوم ہونا چاہیے, اس کی ٹائپس معلوم ہونی چاہیے. صرف میں یہاں اس کی یوزیبل بتا رہا ہوں کس طرح یوز کرتے ہیں آپریٹرس کو. تو یہ ایچ ٹی ایم ایل ہے, باڈی ہے, یہاں سے پی ایچ پی شروع ہوا, یہاں ختم ہو گیا.
اب دیکھیں ایک ویریبل میں 10 سٹور ہے، دوسرے ویریبل میں 6 سٹور ہے، ٹھیک ہے. اب دونوں کو جمع کرنا ہے، 1 ویریبل پلس سیکنڈ ویریبل، دونوں کو پلس کیا. جب پلس کیا بس یہیں آپ نے ایکو بھی کرا دیا، مطلب میں نے اس دونوں ویلیو کو جمع کیا اور بس ایکو بھی کرا دیا، یعنی کہ کسی تیسرے ویریبل میں نے سٹور نہیں کیا. تو میری مرضی، میں اس طرح بھی کام کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں میں جا کے سٹور سیو کرتا ہوں فائل کو، بالکل سیو ہو گیا. اب ادھر آ جائیں، اس کو ریفریش کریں، یہی فائل ہے نا انڈیکس ڈاٹ، ٹھیک ہے، index2.php index2.php. دیکھیں 16 آ گیا، اس کی ویلیو آئی نا 16، کیونکہ 10 پلس 6 16 آ گئی. تو آپریٹرز آپ نے اس طرح یوز کرنے ہیں، پلس لگا دیں، مائنس لگا دیں. اگر میں یہ مائنس کروں، چلے مائنس کرتا ہوں، تو یہ مائنس ہو گیا. فائل میں گئے، سیو کر دیا، ریفریش کر دیا، تو دیکھیں آپ کے پاس آ گئی ویلیو 4، کیونکہ 10 میں سے 6 جاتے ہیں تو کیا بن جاتا ہے، 4 بنتا ہے. اسی طرح اگر میں ملٹیپلائی کروں، ملٹیپلائی کا آپریٹر لگا دیا، فائل میں گئے، سیو کیا، ریفریش کیا، تو 60 آ گیا. 60 آ گیا نا، کیونکہ 10 ملٹیپلائی 6 آپ کو معلوم ہے 60 بنتا ہے. تو یہ آپریٹر کا استعمال ہے. اسی طرح میں آپریٹر استعمال کرتا ہوں سلیش کا، ٹھیک ہے. تو فائل میں گئے، سیو کیا، ریفریش کیا، تو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ ڈیوائڈ ہو گیا، ویلیو ڈیوائڈ ہو جاتی ہے، یعنی کہ 10 ڈیوائڈیڈ بائی 6. تو آپ کے سامنے اس طرح کی 1.66667 آپ کے پاس ویلیو آ جاتی ہے. اب میں اس کو یہاں کوڈ دیکھتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ یار یہ اس نے کون سا فنکشن استعمال کیا ہے، کون سے آپریٹر استعمال کیا ہے پی ایچ پی میں. تو دیکھتا ہوں میں، یہ اب میں ہوں کلائنٹ کی سائٹ پہ، رائٹ کلک کیا، ویو سورس میں گیا، تو دیکھیں مجھے پی ایچ پی کا کوڈ نظر نہیں آ رہا، باڈی نظر آ رہی ہے اور یہ باڈی بند، اور یہ دیکھیں یہ بس مجھے ویلیو جو ریزلٹ آ رہا ہے اس میں جو وہ نظر آ رہا ہے، حالانکہ میں نے جو کوڈنگ کی ہوئی ہے پی ایچ پی میں یہ ہے. تو آپ کو سب کو ذہن میں ہونا چاہیے، آپ کو پہلے ہی بتایا کہ پی ایچ پی سرور سائڈ پروگرامنگ ہے، تو اس کا کوڈ سرور میں نظر آتا ہے، سرور سائڈ میں. کلائنٹ سائڈ میں اس کا کوڈ نظر نہیں آئے گا، حالانکہ میں نے رائٹ کلک کیا، سورس کوڈ سب بتا رہا ہے، لیکن پی ایچ پی کا کوڈ نہیں بتا رہا. سمجھ آ گئی نا؟ تو یہی ہے پی ایچ پی کی خاصیت. اچھا ایک اور آپریٹر کو دیکھ لیتے ہیں، ایکول ٹو. ایکول کا سائن آپ نے پتا ہوگا، آپ کو سی پلس پلس، جاوا، پی ایچ پی، جتنی بھی ماڈرن لینگویجز ہیں اس میں ایکول کا نشان یہ ہوتا ہے. تو یہ دیکھیں یہ پی ایچ پی کا کوڈ ہے، یہ تو آپ کو سب کو معلوم ہے. ایکس ویریبل میں آپ نے 100 کو اسائن کیا ہے، پھر وائی ویریبل میں بھی آپ نے 100 کو اسائن کیا ہے. پھر ہم دونوں کو کمپیئر کر رہے ہیں، یہ کمپیریزن کا، ٹھیک ہے، برابر کا نشان ہے کہ ایکس ویریبل میں اور وائی ویریبل میں جو ویلیوز ہیں وہ برابر ہیں. اگر برابر ہیں تو ٹرو آئے گا، اگر برابر نہیں ہے تو فالس آئے گا. آپ کو میں نے پہلے بتایا یہ فنکشن ویر انڈرسکور ڈمپ جو ہے ٹرو اور فالس کی شکل میں ہمیں ریزلٹ دیتا ہے. اگر دونوں ویلیو برابر ہیں تو ٹرو، نہیں تو فالس، ٹھیک ہے. آپ دیکھیں اس کو سیو کریں فائل کو اسی میں، اور آپ اس پروگرام کو رن کریں یہاں. تو یہ دیکھیں ٹرو آیا آپ کے سامنے، ٹرو آیا نا، اس کو دیکھیں ٹرو آیا کیونکہ 100 اور 100 وائی ایکس کی اور وائی کی دونوں کی قیمت 100 ہے، 2. اب فرض کیا میں اس کو 200 کر دیتا ہوں، اس کو میں کرتا ہوں 200. تو اب کیا آنا چاہیے، اب آنا چاہیے فالس، کیونکہ دونوں اگر برابر نہ ہو تو مجھے فالس کی ویلیو دینی چاہیے. دیکھیں فالس آ گیا. تو یہ تھا جی آپ کے سامنے کمپیرزن یعنی کہ ایکول ٹو کا سائن. اچھا جی ایف کے بارے میں پڑھتے ہیں. ایف کنڈیشن آپ کو معلوم ہے یہ کنڈیشنل اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے. ایف تو ایف از آلسو اے فنکشن، ایف بھی ایک فنکشن ہوتا ہے. تو یہ دیکھیں پی ایچ پی میں ہم ایف کا استعمال دیکھتے ہیں. تو یہ ڈیٹ ایک فنکشن ہے کہ اگر ڈیٹ میں ایچ موجود ہے، ٹھیک ہے، یہ ایچ از اے اسٹرنگ ہے، تو وہ اسٹور ہو جائے گا ٹی ویریبل میں. اب ایف ٹی لیس دین 20، اگر ٹی میں جو ویریبل، جو بھی اسٹرنگ، جو بھی چیز ہے آپ کے پاس ڈیٹ کی شکل میں یا کسی شکل میں سیو ہے، اگر وہ 20 سے کم ہے تو کیا پرنٹ ہو جائے، ہیو اے گڈ ڈے. سمجھ آئی؟ تو آپ دیکھتے ہیں اس کو میں رن کرتا ہوں، اس کو سیو کیا یہ، اور اسی کو میں نے تو ہیو اے گڈ ڈے. کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیں اس کا کوڈ دیکھیں کہ ڈیٹ از اے فنکشن جس میں آپ نے کیا اسٹور کیا ہے، ایچ. آپ ایچ
کر سکتے ہیں, آئی کر سکتے ہیں, ایف کر سکتے ہیں, کچھ بھی کر لیں, وہ سٹور ہو جائے گا ٹی میں, ٹی ویریبل میں. پھر ٹی ویریبل کو آپ نے اف کے ساتھ کنڈیشنل اسٹیٹمنٹ یہاں لگائیے کہ بھائی آپ 20 سے کم ہے, اگر ٹی کی ویلیو 20 سے لیس ہے, ٹھیک ہے, اور اگر میں یہاں کر دیتا ہوں گریٹر دین, تو کیا آنا چاہیے مجھے, یہ ایکو کا سائن, ایکو کا پرنٹ نہیں آئے گا, ہیو اے گڈ ڈے پرنٹ نہیں ہوگا کیونکہ کنڈیشن ہو جائے گی فالس. تو یہ دیکھیں میں نے ریفریش کر رہا ہوں, پرنٹ نہیں آ رہا, ٹھیک ہے نا. اب پچھلی والی ایگزامپل کو میں نے ایلس کے ساتھ, اف ایلس کے ساتھ دوبارہ استعمال کرتے ہیں. دیکھیں اف ایلس کہ اگر کنڈیشن یہ اگر فرض کیا ٹرو نہیں ہے تو یہ فالس والی ایلس والی کنڈیشن ٹرو ہو جائے گی, ٹھیک ہے. تو اف ایلس آپ نے پڑھ کر آئے ہیں کہ اف ایلس اگر یہ کنڈیشن ٹرو ہوتی ہے تو یہ چلے گی, اگر یہ ٹرو نہیں ہوتی تو ایلس والی کنڈیشن چل جائے گی, ٹھیک ہے. اگر یہ 20 سے کم ہے تو ہیو اے گڈ ڈے, اگر یہ نہیں ٹرو ہوتی تو آپ ہیو اے گڈ نائٹ, ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں میں سیو کرتا ہوں اس کو, اور سیو کیا, اس کو میں نے ریفریش کیا تو ہیو اے گڈ ڈے. کیوں؟ کیونکہ کام وہی ہے کہ ہیو اے گڈ ڈے, یہ ٹرو ہو رہا ہے. لیکن اگر میں اس کو فالس کر دیتا ہوں جس طرح میں نے ابھی کیا تھا, یہ گریٹر دین کر دیا, تو مجھے یہ پرنٹ ہونا چاہیے, یہ کنڈیشن فالس ہو جائے گی, یہ ٹرو ہو جائے گی, ایلس والی کنڈیشن آپ کی چلے گی, ٹھیک ہے. میں نے سیو کیا تو یہ دیکھیں ہیو اے گڈ نائٹ, ہیو اے گڈ نائٹ آپ کے سامنے آ گیا. تو یہ ہے اف ایلس کا استعمال پی ایچ پی میں. آئیے دیکھتے ہیں لوپ کا استعمال ان پی ایچ پی. لوپ آپ جانتے ہیں کہ لوپ نام سے ظاہر ہے کہ آپ نے فرض کیا ایک اسٹیٹمنٹ یا ایک سے زیادہ اسٹیٹمنٹ اگر ملٹیپل ٹائمز چلانی ہو تو ہم لوپ کا استعمال کرتے ہیں. تو دیر آر 3 ٹائپ آف لوپس ان ایوری لینگویج, پی ایچ پی ہو, سی ہو, سی پلس پلس ہو, جاوا ہو, آپ کو معلوم ہے فار لوپ ہے, وائل لوپ ہے, ڈو وائل لوپ ہے. ادھر ہم فار لوپ کا استعمال کریں گے. تو دیکھیں یہ باڈی ہے, یہ پی ایچ پی کا کوڈ ہے. فار لوپ بھی ایک فنکشن ہے. فنکشن کی آپ کو میں نشانی بڑی آسان بتاتا ہوں کہ نام ہوگا, اس کے آگے اسمال بریکٹ ہوگی تو فنکشن ہوتا ہے, یاد رکھنا. تو فار بھی ایک فنکشن ہی ہے. تو اب دیکھیں ایکس ویریبل میں نے اسٹور کر دیا 0 ایکس, پھر ہم نے کمپیئر کرایا ہے کہ بھئی ایکس میں جو 0 ہے وہ 10 سے کم ہے یا ایکول ہے, تو بالکل کم ہے جی, تو کنڈیشن ہو گئی ٹرو. تو لوپ چلے گا, اس کے جب ایک پرنٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ نے ایک ویریبل میں پلس پلس, یہ انکریمنٹ آپریٹر ہے, آپ کو معلوم ہے انکریمنٹ آپریٹر. ایکس میں جو بھی ویلیو ہوگی یعنی کہ 0 ہے ابھی تو ایک پلس ہو جائے گا, یعنی کہ ایکس کی ویلیو 1 ہو جائے گی. تو یہ کتنی بار چلے گا, یہ لوپ چلے گا 0 سے لے کر 10 تک. تو 0 سے لے کر 10 تک مطلب ہو گیا 11 مرتبہ. یہ اسٹیٹمنٹ آپ کو جو ہے 11 مرتبہ پرنٹ ہو کر آپ کے سامنے آئے گی, ٹھیک ہے. میں اس کو رن کرتا ہوں, پہلے آپ کو سیو کریں اس کو اسی index2.php میں. اب میں اس کو ریفریش کرتا ہوں, یہ دیکھیں 0 سے لے کر 10 تک یعنی کہ 11 بار یہ لوپ کی اسٹیٹمنٹ چلی ہے, ٹھیک ہے نا, 11 بار چلی. اگر میں اس کو کر دیتا ہوں 1, اگر میں کرتا ہوں 1 تو کتنی بار چلے گی, 10 دفعہ چلے گی. فائل میں گئے, سیو کیا, یہ دیکھیں 1 سے لے کر 10 تک. تو یہ لوپ کا استعمال ہے پی ایچ پی میں, یہ تھا فار لوپ. تو فار لوپ میں آپ کو معلوم ہے 3 چیزیں ہم چیک کرتے ہیں. یہاں آپ نے فار لوپ میں یاد رکھنا جہاں سے لوپ شروع ہونا ہو آپ نے پہلے وہ بتاتے ہیں, یعنی کہ کہاں سے لوپ شروع ہونا ہے, 1 سے 0 سے اسٹارٹنگ پوزیشن بتاتے ہیں. اس کے بعد ہم کنڈیشن لگاتے ہیں, اس کے بعد آپ انکریمنٹ کرتے ہیں یا ڈیکریمنٹ کرتے ہیں, یہ آپ کا کام ہے. اب میں فرض کیا اس لوپ کو ڈیکریمنٹ کراتا ہوں, الٹ لوپ چلاتا ہوں, ٹھیک ہے. میں اس کو کر دیتا ہوں 10, ٹھیک ہے. فرض کیا میں اس کو کر دیتا ہوں 10 نا, کر دیا جی 10, سوری یہ 10 کر دیا. اب میں نے یہ الٹ کام کرنا ہے کہ یہاں لکھنا ہے گریٹر دین ایکول ٹو 1, ٹھیک ہے. اور یہاں میں نے کرتا ہوں ڈیکریمنٹ آپریٹر, مائنس مائنس. تو 10 سے لے کر کہاں تک چلے گا, 1 تک چلے گا, الٹ لوپ چلے گا. فائل میں گئے, سیو کیا, یہ دیکھیں 10 سے لے کر 1 تک آپ نے لوپ چلا دیا, الٹ لوپ چلا ہے. تو یہ ہے ڈیکریمنٹ لوپ, جو ہے ڈیکریمنٹ ہے, یعنی کہ آپ نے الٹ لوپ چلایا بڑے سے لے کے چھوٹے تک. پہلے آپ نے گریٹر دین ویلیو دی 10, پھر آپ نے چیک کیا کہ بھائی جو 10 میں جو ویلیو ایکس میں جو ویلیو ہے
وہ 1 سے بڑی ہے، بالکل بڑی ہے، اگر بڑی ہے تو پرنٹ کر دے. اس کے بعد جب پرنٹ کر لے تو x مائنس مائنس ایک ڈکریمنٹ کر دے، یعنی کہ 10 میں سے 9 ہو جائے، پھر پرنٹ کر دے، پھر 8، پھر 7، پھر 6، پھر 5، اس طرح کرتے کرتے آپ نے 1 پرنٹ کر دیا 10 سے لے کر 1 تک. یہ آپ کے سامنے ہے جی، یہ آپ کے سامنے ہے وائل اور لوپ. وائل لوپ آپ کو معلوم ہے لوپ کی ایک قسم ہے جس میں ہم صرف کنڈیشن چیک کرتے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیں یہ پی ایچ پی کا کوڈ ہے. 1 میں نے سائن کر دیا ایکس کو، ایکس ویریبل میں 1 موجود ہے. وائل ایکس لیس دین اکول ٹو 5 کہ بھائی ایکس میں جو ویلیو ہے 5 سے کم ہے، بالکل کم ہے. کنڈیشن ٹرو ہو گئی تو یہ پرنٹ ہو جائے گا دا نمبر از ایکس. ایکس میں کیا ویلیو پڑی ہے 1 پرنٹ ہو جائے گا. اس کے بعد نیچے آئے گا، پھر پلس پلس ہو جائے گا. ایکس میں جو ویلیو ہوگی اس میں پلس پلس انکریمنٹ ہو جائے گا، یعنی کہ ایکس کی قیمت 2 ہو جائے گی. پھر 1 2 3 4 5 تو یہ 5 تک لوپ چلے گا. تو آپ دیکھتے ہیں اس کا ریزلٹ. اس کو پہلے میں کر لیتا ہوں اسمال، فائل میں گئے، سیو کیا، ریفریش کیا، دیکھیں 1 سے لے کر 5 تک دا نمبر از 1 2 3 4 5. ٹھیک ہے نا. اور اگر میں کہتا ہوں اس کو الٹ لوپ چلائے، یعنی کہ 5 سے لے کر 1 تک چلائے پی ایچ پی میں، تو آپ کو معلوم ہے اس کے کر دیں اسٹارٹنگ پوزیشن 5. ٹھیک ہے، اس کو الٹ کر دیں بھائی گریٹر دین اکول ٹو، گریٹر دین اکول ٹو کیا 1. ٹھیک ہے، اور ادھر بھی ایک کام کرنا ہے کہ اس میں ڈیکریمنٹ آپریٹر لگانا ہے، یعنی کہ مائنس مائنس. تو بالکل ٹھیک ہے جی، 5 سے لے کر 1 تک لوپ چلے گا. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں فائل میں گئے، سیو کیا، یہ دیکھیں 5 سے لے کر 1 تک لوپ چلا. تو یہ ہے ڈیکریمنٹ لوپ، یعنی کہ فار لوپ کا استعمال ہے پی ایچ پی میں. یہ ڈو وائل کا استعمال ہے پی ایچ پی میں. ڈو وائل ایسا لوپ ہے جس میں آپ نے کنڈیشن جو ہے لوپ کے بعد چیک کراتے ہیں، یعنی کہ ایک اسٹیٹمنٹ لازمی چلے گی، چاہے کنڈیشن ٹرو ہے کہ فالس ہے، یہ اسٹیٹمنٹ لازمی چلے گی، اس کے بعد چیکنگ ہوگی. تو ڈو وائل میں بس فرق یہی ہے، وائل اور ڈو وائل میں یہ فرق ہوتا ہے کہ وائل میں آپ کنڈیشن پہلے چیک کرا لیتے ہیں، جبکہ ڈو وائل میں کنڈیشن بعد میں چیک کراتے ہیں. ابھی دیکھیں ایکس میں جو ویلیو ہے 1 ہے، موجود ہے، بالکل دا نمبر از 1 پرنٹ ہو جائے گا. پھر ایک انکریمنٹ ہوگا پلس پلس، انکریمنٹ ہو گیا، چیکنگ ہوگی بھائی ایکس میں جو ویلیو ہے 5 سے کم ہے، جی کم ہے، یعنی کہ 2 تو ہے نا، کم ہے. پھر یہ اوپر جائے گا، پھر دا نمبر از 2، اس طرح 3 4 5 تک چلے گا. تو جیسے چلے گا جب نیچے آ جائے گا، جب 6 ویلیو ہو جائے گی، پلس پلس 6 ہو جائے گا تو کنڈیشن ہو جائے گی فالس، تو یہ واپس اوپر نہیں جائے گا. ٹھیک ہے، تو مطلب 6 پرنٹ نہیں ہوگا، بس 5 تک پرنٹ ہوگا کیونکہ ایکول ٹو لگایا ہوا ہے. بس یہ فرق ہوتا ہے وائل میں اور ڈو وائل میں. میں اس کو سیو کرتا ہوں. اب یہ دیکھیں 1 to 5، ٹھیک ہے 1 to 5 سمجھ آ گئی نا. 1 سے لے کر 5 تک پرنٹ ہوا، بس یہ فرق ہوتا ہے. اب میں اس کو ڈیکریمنٹ لوپ کراتا ہوں، مطلب 5 سے لے کر 1 تک. تو کیا کرنا پڑے گا مجھے بتائیں. ڈو وائل میں میں نے 5 سے لے کر 1 پرنٹ کرانا ہے، تو ظاہر بات ہے ادھر اب میں نے 5 کرنا ہے، اسٹارٹنگ پوزیشن 5 دینی ہے، صحیح ہے. ادھر کیا کرنا ہے، مائنس مائنس کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، بالکل ڈیکریمنٹ آپریٹر. اب یہاں دیکھیں، یہاں میں نے کرنا ہے گریٹر دین اکول ٹو، کہاں تک چلانا ہے لوپ کو، 1 تک. صحیح ہو گیا نا. تو 5 سے لے کر 1 تک پرنٹ ہوگا. فائل میں گئے، سیو کیا، یہ دیکھیں 5 to 1. تو یہ الٹ لوپ چلا دیا آپ نے. تو یہ 3 قسم کے لوپ ہوتے ہیں جی، فار، وائل اینڈ ڈو وائل. آئیے فنکشن کا استعمال کرتے ہیں پی ایچ پی میں. فنکشن آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ فنکشن از اے اسمال پروگرام وچ ڈو اسپیسیفک ٹاسک. فنکشن ایک چھوٹا پروگرام ہوتا ہے، ایک اسمال پروگرام ہوتا ہے جو ایک خاص کام کرتا ہے. تو یہ دیکھیں پی ایچ پی کا یہاں سے کوڈ شروع ہوا، یہاں تک ختم ہوا. تو یہ دیکھیں فنکشن ریزرو ورڈ، آپ نے فنکشن لگایا. یہ فنکشن ہے رائٹ ایم ایس جی، کچھ بھی نام دے دیں فنکشن کو، کوئی بھی نام دے دیں، ایم ایس جی دے دیں، رائٹ ایم ایس جی، کچھ بھی دے دیں، لیکن آگے اسمال بریکٹ ہے، اس سے معلوم ہوا کہ فنکشن ہے. فنکشن یہاں سے شروع ہوا، یہاں تک ختم ہوا. یہ ہے جی فنکشن کو کالنگ. یہ ہے دیکھیں بریکٹ کے بعد میں نے دوبارہ رائٹ ایم ایس جی، یہ فنکشن کو کال کر رہا ہے. سمجھ آئی نا. سب سے پہلے غور سے دیکھیں جی،
پی ایچ پی یہاں سے شروع ہوگا، فنکشن کو ریڈ نہیں کرے گا، پہلے یہ آئے گا، پہلے یہ اپنا کام کرے گا، یہ اپنے جیسے فنکشن کو کال کرے گا، جیسے ہی کال کیا بس ایکو کر دے گا، اسٹیٹمنٹ پرنٹ ہو جائے گی، پرنٹ ہونے کے بعد اپنا کام کر لیا فنکشن نے، کیا کام تھا، بس ایک اسٹیٹمنٹ پرنٹ کرنی تھی اور کیا کرنا تھا، کر کے بس ختم، باڈی ختم، HTML ختم. ٹھیک ہے، اب دیکھیں فائل میں جائیں، سیو کیا اس کو، اب دیکھیں عدنان آن لائن کلاس ڈاٹ نیٹ. ٹھیک ہے، کام سمجھ آ گئی نا. فنکشن نے، اس نے، یہ فنکشن ہے، اٹ از اے فنکشن، اس فنکشن نے اپنے جیسے فنکشن کو کال کیا، یہ کالنگ فنکشن ہے، یہ کالڈ فنکشن ہے. اس فنکشن نے اپنے جیسے فنکشن کو کال کیا، اس فنکشن نے یہاں سے لے کر یہاں تک جو بھی اندر لکھا ہوگا پرنٹ کر دیا. اب میں کچھ اور بھی ادھر کر سکتا ہوں، ایکو. ٹھیک ہے، ایکو کے بعد کچھ لکھ دیں، کچھ لکھ دیں، السلام علیکم. ٹھیک ہے جی، میں نے لگا دیا سیمی کولن، فائل میں گئے، سیو کر دیا. ظاہر بات ہے اب دو کام ہو رہے ہیں، دو کام ہو رہے ہیں، تو عدنان آن لائن کلاس اور AOA یعنی کہ السلام علیکم. لیکن یہاں دیکھیں آپ غور سے، یعنی میں نے بریک نہیں لگائی تو آپ بریک بھی لگا سکتے ہیں. تو سوری، ایکو بریک، ٹھیک ہے نا. آپ فائل میں گئے، سیو کیا، ریفریش کیا، یہ دیکھیں نیو لائن آپ کے پاس آ گئی، عدنان آن لائن کلاس ڈاٹ نیٹ AOA السلام علیکم. یعنی کہ فنکشن میں اب دو کام ہو رہے ہیں. صحیح ہے، ایک یہ میسج پرنٹ ہوا، اس نے تو صرف بریک کیا نا، لائن کو بریک کیا ہے، اور بس یہ دوسرا میسج پرنٹ ہو گیا. تو فنکشن کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ خاص کام کرنا. تو یہ PHP میں فنکشن کا استعمال ہے. اچھا جی دوستو، یہ تھا آپ کا کچھ کانسیپٹ PHP کے بارے میں. میں نے آپ کو بتایا، ایک گھنٹے میں جتنا ہو سکا میں نے آپ کو شیئر کیا PHP کے بارے میں. تو PHP میں اس کے علاوہ آپ کلاسز کو ڈسکس کر سکتے ہیں، کلاسز کو دیکھ سکتے ہیں، آبجیکٹس کو دیکھ سکتے ہیں، فائل ہینڈلنگ کو دیکھ سکتے ہیں، فائلنگ کا کام اس میں کر سکتے ہیں. تو بے شمار PHP میں کام ہو سکتے ہیں. تو وقت کی نزاکت کے لیے ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، تو میں نے ادھر ہی تک مناسب سمجھا کہ آپ کو ایک ویڈیو میں PHP کا کانسیپٹ دوں. تو PHP کو آپ اس کے علاوہ بھی ڈسکس کریں، اس کے علاوہ بھی آپ سمجھیں، اس کے الگ ٹاپکس ہیں اس کے علاوہ بھی. تو بس سینٹیکس آپ نے یاد رکھنا ہے PHP کا، اور دو تین باتیں آپ کو میں نے بتا دی ہیں کہ اس کے ایڈیٹرز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے اس کی کوڈنگ کہاں کرنی ہے، آپ نے سرور کس طرح بنانا ہے اپنے کمپیوٹر کو، اور اس میں رزلٹ آپ نے اپنے ویب براؤزر میں کس طرح دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کوڈنگ کس طرح کرنی ہے. اور سینٹیکس آپ نے دیکھ لیا ہے، یہ PHP کا سینٹیکس ہے، کوسچن مارک PHP، اور یہاں تک PHP کوڈ ہے. صحیح ہے نا، یہ دیکھیں یہاں تک PHP کوڈ ہے. ٹھیک ہو گیا نا. تو آپ کو میں نے بتایا کہ سرور سائڈ پروگرامنگ ہے. اگر میں اس کو رائٹ کلک کر کے یہاں دیکھوں نا، تو آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ اس کا PHP کا کوڈ مجھے نظر نہیں آئے گا. اس کا صرف اور صرف اس کی میسج نظر آئے گا جو ہمیں پرنٹ کر کے دکھایا اس نے. PHP کا کوڈ نظر نہیں آئے گا، جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا کہ یہ سرور سائڈ کی پروگرامنگ ہے. تو یہیں تک کے لیے کافی ہے PHP کو. تو دعا میں یاد رکھنا اور شیئر کریں میری ویڈیو کو. اور جتنے بھی ہم نے ویب ڈیزائننگ میں، ویب ٹیکنالوجی میں ابھی تک ہم نے HTML پڑھا، CSS پڑھا، جاوا اسکرپٹ پڑھا، ٹھیک ہے، PHP پڑھی ہے ہم نے. تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ کے کانسیپٹ کلیئر ہو رہے ہوں گے. تو انشاءاللہ پھر اس سے اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے اس وقت تک کے لیے. اللہ حافظ، السلام علیکم.